الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، خاص طور پر اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور پردہ نشی خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، بعثت سے پہلے کی زندگی ہو یا بعثت کے بعد کی زندگی ہو، آپ کی گھریلو زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، پوری انسانیت کے لیے قابل تقلید ہے، پوری انسانیت کے لیے قابل تقلید ہے۔ میرے دوستو، میرے دینی بھائیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلی عنوان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں اور ممتاز وصف خدمت خلق اور سماج سیوا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے تڑپتے تھے، اللہ کے سامنے بلکتے تھے، سجدے کی عالم میں ہو، دعا کے وقت ہو، اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہوتے تھے، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کی ہدایت، میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ دن میں مکہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی آپ کی زندگی میں یہ چیز نمایاں طور پہ نظر آتی ہے۔ چنانچہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل امین آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے سینے سے چمٹایا، زور سے دبایا، اس زور سے دبایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا میری ہڈیاں پسلیاں ایک ہو گئی۔ دوبارہ حضرت جبریل نے کہا اے محمد
اقرا. حضور نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبریل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹایا، زور سے بھینچا اور پھر کہا اقرا. پھر یہی کیفیت ہوئی، 3 دفعہ حضرت جبریل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، اور 3 دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا، زور سے بھینچا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس شدت کے ساتھ حضرت جبریل نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، ایسا محسوس ہوتا تھا میری ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی، دل میں خوف طاری ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ. حضرت خدیجہ نے کمبل اڑھایا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مطمئن ہوئے، حضرت خدیجہ سے پورا ماجرا سنایا اور کہا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی ان الفاظ کے ذریعے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی رہی ہے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کوئی قرض تلے دبا ہوا ہو، آپ اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کرتے ہیں. کوئی بوجھ تلے دبا ہوا ہو، اس کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ ناداروں کا خیال رکھتے ہیں. ایسا آدمی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں، ایسا نادار ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. کیا بات ہے. وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کوئی آدمی مصیبت کا مارا ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، آپ اس کی مدد کرتے ہیں. ان سارے اوصاف کے ہوتے ہوئے، اتنے عظیم الشان صفات کے ہوتے ہوئے، اللہ رب العزت آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. میرے دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے سارے صفات بیان کیے گئے، ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، معاشرے کے دبے کچلے لوگوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، بے کسوں کے لیے، بے بسوں کے لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے. پیارے نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. یہ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اور یہ جذبہ تھا آقا کے اندر لوگوں کی خدمت کا. اسی طرح سے جب نبوت مل گئی، نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ہمدردی، خدمت کا یہ جذبہ اور بھی بڑھ گیا. یہاں تک کہ آپ نے اعلان کر دیا تھا اگر کوئی مسلمان مر جائے، زمین و جائیداد چھوڑ جائے، اس کی زمین و جائیداد ان کے ورثہ کے درمیان تقسیم کر دو. اگر اس کے ذمے قرض ہو تو اس کا قرض میں ادا کروں گا. زمین و جائیداد ورثہ میں تقسیم کیا جائے، اور اگر قرض ہے تو قرض میں ادا کروں گا. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور فرمایا، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی. وہ بندہ کہے گا اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، مرض آپ دیتے ہیں، شفا آپ دیتے ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اسے عیادت کی ضرورت تھی، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی، تم نے اس کی مزاج پرسی کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتے.
پھر اللہ رب العزت کہیں گے اے آدم کی اولاد میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ رب العالمین ہیں, آپ رزاق ہیں, آپ دنیا کو کھلاتے تھے, انسانوں کو کھلاتے تھے, جانوروں کو کھلاتے تھے, چرندوں پرندوں درندوں کو کھلاتے تھے, اے اللہ میں آپ کو کیسے کھلاتا. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تم نے اسے کھلایا ہوتا مجھے اس بندے کے پاس پاتے. پھر اللہ رب العزت اس بندے سے سوال کریں گے اے میرے بندے, اے آدم کی اولاد میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ دنیا کو پلاتے تھے میں آپ کو کیسے پلاتا. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا پانی کے لیے تڑپ رہا تھا, اگر تم نے اسے پانی پلایا ہوتا آج اس کا اجر اور اس کا بدلہ میرے پاس پاتے. میرے دوستو خدمت خلق ایک اتنا عظیم الشان کام ہے, اس کام کے ذریعے انسان لوگوں کے نزدیک بھی محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے اور اپنے خالق کے نزدیک بھی محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے, اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی, ان کے دلوں میں خدمت خلق کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ اس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ عاجز و قاصر ہے. جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان اسلامی مواخات قائم کر دیا. انصار مدینہ سے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں, انہیں تم اپنے ساتھ رکھو. صحابہ کرام نے کھلے دل کے ساتھ مہاجرین مکہ کو اپنے سینے سے لگا لیا, اپنے گھر میں شریک کیا, اپنے کھانے میں شریک کیا, اپنی زمین و جائیداد میں شریک کیا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایثار اور قربانی کے جذبے کو اس طور پر بیان کیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے اندر ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ ہے, خود بھوکے رہتے ہیں, اپنے بھائی کو کھلاتے ہیں, اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں. میرے دوستو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن و تابناک سیرت جو ہمیں دعوت دیتی ہے محاسبے کی, جو ہمیں دعوت دیتی ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی, جو ہمیں دعوت دیتی ہے اپنے معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کی. میرے دوستو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ انسانوں کے کام آئے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. میرے دوستو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا جذبہ ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں, ہمدردی اپنے دلوں میں پیدا کریں, معاشرے کے جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کے کام آئیں, انہیں فائدہ پہنچائے. یاد رکھیے جو لوگ فائدہ مند ہوتے ہیں, جو لوگ مفید مطلب ہوتے ہیں, جو کارآمد ہوتے ہیں, فطرت کا قانون ہے وہ باقی رہتے ہیں, ان کا وجود باقی رہتا ہے. جو چیز بے فائدہ ہوتی ہے, جس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا, وہ چیزیں اپنا وجود کھو دیتی ہے. قرآن سے اس کی دلیل لیجئے, قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. میرے دوستو ایک پیغام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.